غربا 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 غربا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست کا موضوع ہے عدل و انصاف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انسجاں کے لیے ہیں. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین کرام، میں نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 90 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے عدل و انصاف کے تعلق سے چند باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے، آمین. ناظرین کرام، اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جس نے عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے. عدل کرنا، انصاف کرنا ہر چیز میں بہت ضروری ہے. سب سے بڑا عدل اور سب سے بڑا انصاف تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کو ایک مانے اور اس کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کرے. عدل و انصاف تو یہ ہے کہ آدمی حق بات کہنے میں پیچھے نہ رہے. عدل و انصاف تو یہ ہے جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، جو سچے ہیں، حق پر ہیں، ان کی مدد کرے. عدل و انصاف تو یہ ہے کہ اگر گواہی دینے کے لیے ضرورت پڑے، وہ گواہی اگر اپنے خلاف بھی ہو، اپنے ماں باپ کے خلاف بھی ہو، پھر بھی سچی گواہی دینا ہے. یہ اصل عدل و انصاف ہے. عدل و انصاف کی اہمیت تو یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہوگا وہ معاشرہ کافی اچھا ہوگا. جس ملک میں عدل و انصاف کا قانون جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس ملک میں برائیاں کم ہوگی. جس ملک میں عدل و انصاف کا قانون اچھے طریقے سے نافذ ہوگا اور اس پر عمل کیا جائے گا اس ملک میں لوگ سکون سے رہیں گے، امن و شانتی چاہیں گے. جہاں عدل و انصاف کا خون کیا جائے گا وہاں ظلم کا دور دورہ ہوگا. لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو سے کھیلیں گے، ایک دوسرے پر تہمت لگائیں گے. دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ، دنیا ظلم و ستم کی چکی میں پسی جا رہی ہے. عدل و انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. جو مالدار ہیں وہ اپنے مال کے بلبوتے قانون کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. جو غریب ہے وہی بیچارہ قانون کے دائرے میں آتا ہے. اس پر لوگ تہمت لگا کر قانون کو نافذ کرتے ہیں. وہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، لیکن اپنے طاقت کے بلبوتے مالدار لوگ اسے دبا دیتے ہیں. تو عدل و انصاف کا خون کیا جا رہا ہے. جہاں عدل و انصاف کا خون کیا جائے گا، انصاف نہیں دیا جائے گا، حق بات تسلیم نہیں کی جائے گی، صحیح فیصلہ نہیں سنایا جائے گا، کیا ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ اچھا ہو سکتا ہے، وہ خاندان اچھا ہو سکتا ہے، وہ سوسائٹی اچھی ہو سکتی ہے، وہ ملک اچھا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. امن و شانتی غارت ہو جائے گی، لوگ سکون سے نہیں رہیں گے، چین سے نہیں رہیں گے. کیا ہم میں کا کوئی آدمی ہے جو یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اپنے باپ کے قاتل کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے اور یوں ہی رہے؟ کیا کوئی آدمی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اپنی ماں کی عزت لوٹنے والے آدمی کو، اپنی بہن کی عزت لوٹنے والے آدمی کو، اپنی بیوی کی عزت لوٹنے والے آدمی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے اور یوں ہی چھوڑ دے؟ یہ تو بیچارے مظلوم ہیں، ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا ہے. جہاں انصاف نہیں ہوگا آپس میں دشمنی پیدا ہوگی. پھر ایسے ہی لوگ جن کو ستایا گیا ہے، جن پر ظلم کیا گیا ہے، پھر یہ لوگ مالداروں کے خلاف اٹھیں گے، مالداروں کا ناحق قتل کریں گے. تو گویا کہ سوسائٹی کے اندر فتن و فساد برپا ہو جائے گا، امن و شانتی ختم ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انصاف کا درس دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں انصاف کروں اور انصاف کو نافذ کروں.
سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 15، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان انصاف کروں۔ انصاف ہر چیز میں ہونا چاہیے۔ کوئی بڑا ہے قانون کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا، کوئی چھوٹا ہے قانون کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ اسلام کا قانون ہے جہاں کوئی بڑا نہیں ہے، جہاں قانون کے دائرے میں کوئی سیٹھ نہیں ہے، قانون کے دائرے میں کوئی خاندان نہیں ہے، بلکہ قانون کے دائرے میں کوئی آ گیا تو ہر ایک برابر ہے۔ اگر بادشاہ ہے وہ بھی غریب آدمی کے ساتھ کھڑا ہوگا، کٹگھرے میں سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انصاف دلایا جائے گا کس کو؟ مظلوموں کو، جس پر ظلم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ کے دربار میں کوئی بادشاہ بڑا نہیں ہے، کوئی غریب چھوٹا نہیں ہے، کوئی کالا چھوٹا نہیں ہے، کوئی گورا بڑا نہیں ہے، کوئی عورت نیچی نہیں ہے، کوئی مرد اونچا نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں تقوی کی بنیاد پر ہر آدمی اہم ہے۔ اگر چھوٹے درجے کا بھی آدمی ہے لیکن متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے قانون کو مانتا ہے، تو اللہ کے دربار میں وہ سب سے بڑا ہے۔ بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے قانون پر نہیں چلتا، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا، تو اللہ کے دربار میں، اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اسلام کی نظر میں نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی اجمی ہے۔ دنیا کا بسنے والا ہر انسان اسلام کی بنیاد پر ایک ہے، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک ہے۔ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ ظلم ہوا ہے اسے انصاف دلایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ظلم و ستم کو ختم کیا، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو لاگو کیا۔ جب انصاف کو آپ نے قائم کیا تو دنیا کے اندر انصاف دیکھنے کو ملا، معاشرے کے اندر انصاف دیکھنے کو ملا، ورنہ عربوں کی حالت کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانی جاہلیت میں ان کی حالت کیا تھی؟ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانا، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے کہ درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ جہاں انصاف کا گلا کاٹا جائے گا، قانون کو ہاتھ میں لیا جائے گا، قانون کی پاسداری نہیں ہوگی، وہاں انصاف قائم نہیں ہو سکتا، وہاں لوگ سکون سے نہیں رہ سکتے۔ دیکھتے نہیں آئے دن قتل ہو رہے ہیں، آئے دن عزتیں لوٹی جا رہی ہے، آئے دن لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ عدل و انصاف کا قانون نافذ نہیں ہے۔ اگر قتل کرنے والے کو اسلام کا قانون بتلا دیا جائے کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، تو دیکھیے آپ قتل کا جو گراف ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گا۔ لوگ ڈریں گے کہ اگر میں کسی کو قتل کرتا ہوں تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات ہے، لوگ اپنی مالداری کی بنیاد پر بچ جاتے ہیں اور غریب بیچارہ یوں ہی بلکتا رہتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ دیکھتے نہیں آپ فسادات میں کتنے لوگوں کے نقصانات ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی دکانیں لوٹی جاتی ہے، عزت و آبرو سے کھیلا جاتا ہے، لیکن قانون کے رکھوالے کیا کرتے ہیں؟ پیسے کے بلبوتے اس چیز کو دبا دیتے ہیں۔ دنیا میں دبایا تو جا سکتا ہے لیکن اللہ کے دربار میں کوئی دبا نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دی تھی کہ لوگوں دیکھو، دو آدمی میرے پاس آتے ہیں اور ایک آدمی چرب زبان ہے، یعنی زبان کا بہت تیز ہے اور وہ حق پر نہیں ہے، لیکن اپنی زبان کی وجہ سے اپنے بھائی کو دبانا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، اگر میں فیصلہ کر دیتا ہوں تو گویا کہ جہنم کا ایک ٹکڑا اسے دے رہا ہوں۔ چرب زبانی کی وجہ سے، زبان تیز ہونے کی وجہ سے آپ حق کو دبا نہیں سکتے۔ حق حق کی رہے گا، باطل باطل ہی رہے گا۔ دنیا کے اندر اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کسی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اگر چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ ہوا ہے تو وہ فیصلہ اللہ کے دربار میں مانا نہیں جائے گا۔ حق حق ہی رہے گا۔ یہاں دبا دیا گیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو کھولے گا، دوبارہ تمام لوگوں کو انصاف دلائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں تم لوگوں کے درمیان انصاف کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی وہ مثال قائم کی کہ تاریخ کے اندر ویسا انصاف کرنے والا آدمی نہیں ملتا۔ صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 حدیث نمبر 6788، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا۔ بڑے خاندان کی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کی
اب لوگوں نے سمجھا کہ جی یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، قبیلہ مخزوم کی عورت ہے، نبی کے دربار میں سفارش کی جائے کہ یہ عورت کسی طریقے سے بچ جائے. کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سفارش کریں گے؟ تو لوگوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے. لیکن جہاں قانون کی بات آ گئی، عدل و انصاف کی بات آئی، تو نبی نے کیا کہا؟ تشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تو اللہ کے قانون میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو کہ میں اس کو چھوڑ دوں، اس نے چوری کیا اور میں چھوڑ دوں؟ نبی نے جو جملہ استعمال کیا، دنیا کا کوئی اور قائد، دنیا کا کوئی آدمی استعمال کر ہی نہیں سکتا. چوری کا قانون اسلام کے اندر، کس طریقے سے چوری پر قابو پایا جائے گا. آدمی زکوٰۃ دے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، چوری کرتے. زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کیا جائے، پھر اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے. لوگوں کو چاہیے کہ روزگار سے لگائے، نوجوانوں کو روزگار سے جوڑا جائے. نہیں جوڑیں گے تو یہ غلط راستے کی طرف جائیں گے. اس کے باوجود بھی لوگ چوری کرتے تو ان کا ہاتھ کاٹا جائے. شاید کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر یہ نظام جو نافذ ہے تو وہاں کا ہر دوسرا آدمی ہاتھ کٹا ہو. یہ آپ کی بڑی بھول ہے. جائیے کبھی حج پہ جائیے، دیکھیے کیا دوسرا آدمی آپ کو ہاتھ کٹا ہوا ملے گا؟ نہیں. آپ اس قانون کو نافذ کریں گے تو معاشرے کے اندر شانتی آئے گی، سکون پیدا ہوگا. چوری کا یہ قانون نافذ ہو جائے جس ملک کے اندر، دیکھیے اس ملک سے کس طریقے سے چوری ختم ہو سکتی ہے اور لوگ کس طریقے سے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں. عدل و انصاف کا جو نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا وہ یہ کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ انصاف کا تقاضا تھا. جہاں انصاف کا گلا کاٹا جائے گا وہاں ناانصافی عام ہو جائے گی، قتل و غارت گری عام ہوگی، چوری عام ہوگی، لوگوں کو دھوکہ دینا عام ہوگا. انصاف کس چیز میں؟ عدل و انصاف کس چیز میں؟ اللہ کے ساتھ عدل و انصاف تو یہ ہے کہ آدمی صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کے ساتھ عدل و انصاف یہ ہے کہ آدمی کسی اور کو شریک نہ مانے. کافی تعجب کی بات ہوگی کہ ہم اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں. کافی افسوس کی بات ہوگی کہ ہم اللہ کے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اللہ کے ہواؤں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے گھر میں ہم رہتے ہیں، لیکن کسی اور کا گن گاتے ہیں. جب ایک انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی اور کا گن گائے، خود اس کا کھائے لیکن کسی اور کا گن گائے، تو اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ وہ اس کا کھا رہا ہے، کسی اور کا گن گا رہا ہے. تو اللہ کے ساتھ عدل و انصاف تو یہ ہے کہ آدمی صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے، کیونکہ اللہ نے یوں ہی بیکار نہیں بھیجا ہے کہ ہم کھائے پیے، بڑے ہوں، جوان ہو، بوڑھے ہو اور مر جائے، بلکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور ہر چیز مقصد کے تحت پیدا کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے. بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے. تو کیا انسانی اتنا بیکار ہو گیا کہ اللہ نے اس کو بے مقصد بنا دیا؟ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہر چیز مقصد کے لیے ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں مقصد کے لیے. گھڑی آپ نے بنائی مقصد کے لیے، تو کیا انسانی بے مقصد ہے کہ اس کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے مقصد. اور اللہ کے ساتھ عدل و انصاف ہے کہ آدمی صرف ایک اللہ کی مانے. حق بات میں عدل و انصاف تو یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے کوشش کرے، جو مظلوم ہے اس کو حق دلائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کرتی ہے. اگر آدمی نیک ہو تو واقعی بیوی بھی اس کی تعریف کرے گی. صحیح بخاری کتاب بد الوحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس آئے، پہلی وحی جب آپ پر اتری تھی، تو مائی خدیجہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، لوگوں کو کما کر دیتے ہیں. وتقری الضیف، اور آپ مہمان نواز ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور لوگوں کو آپ حق دلاتے ہیں. یہ عدل و انصاف ہے. گواہی میں عدل و انصاف کیا ہے؟ گواہی میں عدل و انصاف تو یہ ہے کہ اگر اپنے خلاف بھی وہ گواہی چلی جائے پھر بھی سچ بولنا ہے، انصاف کا دامن تھامے رہنا ہے، سچائی کا مظاہرہ کرنا ہے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. ایسا شاذ و نادر ہو
لیکن اسلام نے اسی طریقے کو اپنانے کے لیے کہا ہے، تبھی دنیا کا نظام صحیح طریقے سے چل سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119 میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو سچے بنیں گے، جھوٹے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو جھوٹے بنیں گے۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے سچی گواہی دیں گے، جھوٹے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو جھوٹی گواہی دینا سیکھیں گے۔ آج دیکھتے نہیں آپ، جھوٹی گواہی دے دے کر کتنے کیس بدل دیے جاتے ہیں، پیسے کھا کھا کر لوگ خلاف گواہی دیتے ہیں، لیکن اسلام اس کے خلاف ہے۔ اسلام کے بتائے ہوئے قانون کو بدل نہیں سکتے۔ اسلام کا جو نظام ہے وہ بہترین نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کے اندر، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، درست گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تمہیں ملامت کوئی نہ کرے کہ میں سچی گواہی دوں گا تو لوگ مجھ کو دھمکا رہے ہیں تو میں اس سے پلٹ جاؤں، نہیں، اکیلے لڑتا رہوں گا اور صحیح گواہی دوں گا چاہے جو ہو جائے۔ پیسے کی وجہ سے میں نہیں بکوں گا، سچی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، مومنوں کا شیوا ہے۔ جو ایسی گواہی نہیں دیتے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر کسی قوم سے تمہیں دشمنی ہے تو ایسا نہ ہو دشمنی کی بنیاد پر تم انصاف کرنا چھوڑ دو۔ دشمنی ایک الگ چیز ہے، لیکن انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، انصاف کی بات کرنی ہے، انصاف والی گواہی دینی ہے۔ دشمنی ہے تو ہے، لیکن ایسا بہت کم ہو رہا ہے۔ کسی سے دشمنی ہے تو ہم اس کے خلاف گواہی دیتے، ارے لوگ بلاتے نہیں ہیں پھر بھی ہم جا کر گواہی دیتے ہیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انصاف کرو، انصاف کرنا ہی تقوی کے نزدیک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر چیز میں اللہ کا ڈر لانا ہے، تقوی اختیار کرنی ہے، اللہ کا ڈر و خوف پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا جو تم کرتے ہو۔ ایک اہم آیت اور بھی ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا وفقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ بہت اہم آیت ہے یہ۔ عدل و انصاف کسی کو قائم کرنا ہے تو اس آیت پر غور کریں۔ اللہ نے کہا لوگوں انصاف کے ساتھ درست طریقے سے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ، پکے مومنوں کھڑے ہو جاؤ۔ میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اگر گواہی دینے کی ضرورت پڑے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگر وہ گواہی تمہارے خلافی کیوں نہ جائے، وہ گواہی تمہارے ماں باپ کی خلافی کیوں نہ جائے، وہ گواہی تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جائے، ایسا نہ ہو تم یہ سوچو کہ جی غریب آدمی ہے تو بیچارے کا کیا ہوگا اس لیے جھوٹی گواہی دو، نہیں۔ مالدار آدمی ہے اب اس کے خلاف گواہی دو، نہیں۔ اللہ مالداروں کو بھی جانتا ہے، غریبوں کو بھی جانتا ہے، لیکن گواہی دینے میں جو بات صحیح ہے، درست ہے، وہ گواہی دو، اور اپنے نفس کی پیروی نہ کرو۔ دیکھو اپنی طرف سے کچھ بھی مت کرو۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا، اگر تم اپنی طرف سے کر لیے اور سچی گواہی دینے سے پیچھے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ جاننے والا جو تم کرتے ہو۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں بہت زیادہ اور سب سے اہم درس دے رہی ہے، اور بہت زیادہ انصاف کی طرف ابھار رہی ہے کہ ہم کو انصاف کا دامن تھامے رہنا ہے۔ گواہی دینی ہے تو سچی گواہی دینی ہے، گرچہ اپنے خلاف ہی ہے۔ گواہی دینی ہے، سچی گواہی دینی ہے، گرچہ اپنے ماں باپ کے خلاف ہے۔ گواہی دینی ہے تو سچی گواہی دینی ہے، گرچہ اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہے۔ لیکن آج کل کوئی اپنے خلاف سچی گواہی نہیں دے رہا۔ آج کل بہت کم لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے خلاف سچی گواہی دیتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف سچی گواہی دیتے ہیں۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے کہ اس معاشرے میں عدل و انصاف قائم کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف قائم کرنے کا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک قول نقل کیا ہے، وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا
کہ وہاں جا کر وہ جو تخمینہ لگائیں، اندازہ لگائیں اور مال لے کر آئیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پہنچے وہاں یہودیوں کے پاس، اب انہوں نے کچھ رشوتیں دینی چاہیے، تو عبداللہ بن رواحہ نے رشوتیں نہیں لی۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کی طرف سے میں تم لوگوں کی طرف نمائندہ بن کے آ جاؤں، یعنی اللہ کے رسول سب سے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور تم لوگ میرے نزدیک محبوب نہیں ہو، یعنی میں تم لوگوں سے نفرت کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انصاف نہ کروں، انصاف کا دامن چھوڑ دوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس چیز کا حکم ملا ہے میں وہی کام کروں گا، تم پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، کسی ایک کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ تو یہودیوں نے کہا، جو ان کے دشمن تھے، مسلمانوں کے جو دشمن، ان لوگوں نے اعتراف کیا اور کہا بہذا قامت السماوات والارض، کہ یہی اسلام کا قانون ہے جس کی وجہ سے آسمان و زمین کا نظام قائم ہے، یعنی جہاں کوئی آدمی کسی کی دشمنی پر بھی اس کے خلاف گواہی نہ دے، اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، پسند نہیں کرتا ٹھیک ہے، لیکن انصاف کا دامن تھامے رہے۔ اگر ایسا نظام دنیا میں قائم رہے گا تو آسمان و زمین کا نظام قائم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کرنے کے لیے کہا ہے، جس آدمی کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہے جو 4 تک انصاف کی صورت میں رکھنے کے لیے، اس کے درمیان بھی عدل و انصاف کرے، باری متعین کرے، ہر ایک کو برابر سے دیکھے، ہر ایک کے لیے برابر کپڑے کا انتظام کرے، کھانے پینے کا بہترین انتظام کرے، رہنے سہنے کا انتظام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے درمیان بھی انصاف کرنے کے لیے کہا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الہبات کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1623 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، یہ تو نے نعمان کو کچھ مال دے دیا، کیا اپنے اور بچوں کو مال دیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نہیں دیا۔ تو آپ نے کہا اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ اس لیے انصاف ہر چیز میں ہونا چاہیے۔ عدل و انصاف تو یہ ہے کہ آدمی بادشاہ وقت کے پاس جائے تو حق بات کہے، یہ سب سے بڑا عدل و انصاف ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2174، جو کوئی بھی آدمی عدل و انصاف کرتا ہے اس کا بڑا فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو، صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 حدیث نمبر 6806 کہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ ایک کون آدمی ہے؟ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، جو انصاف کرتا ہے، انصاف پسند ہے، انصاف کو پھیلاتا ہے، تو وہ آدمی کامیاب ہے۔ تو عدل و انصاف کے تعلق سے یہ چند باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عدل و انصاف کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔